فلسطین پہ ظلم ہوا، فلسطین پہ ستم ہوا، فلسطین پہ جبر ہوا، فلسطین کو تم بات کر سکتے ہو، تم تانے دے سکتے ہو، تم گالیاں بک سکتے ہو، تم شبہات اٹھا سکتے ہو۔ معزز و مکرم، محترم محتشم دوستو، بزرگوں، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، نڈر بے باک نوجوانوں، جمعیت کے جیالوں، آپ کی اس عظیم الشان تحفظ قبلہ اول و پیغام جمعیت کانفرنس میں استاد العلماء، استاد مکرم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری ہوئی ہے۔ رب العالمین سے التجا ہے کہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، جب آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو تاریخ آپ کو بتائے گی جب بھی دین اسلام پر کوئی کٹھن وقت آیا، کوئی مشکل وقت آیا تو رب العالمین نے ایسے رجال پیدا فرمائے، ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے دین کی، شریعت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی، صحیح معنوں میں دین کا تحفظ کر کے امت کو بتایا محمد الرسول اللہ کی شریعت یہ ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام یہ ہے، محمد الرسول اللہ کا مشن یہ ہے۔ اور اس انتخاب خداوندی میں جہاں پر اہل سنت کی تمام جماعتیں آتی ہیں، وہاں پر آپ کو سر فہرست علماء دیوبند کی نسبت رکھنے والے اشخاص بھی ملیں گے، لوگ بھی ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا، جب بھی دین پہ کٹھن وقت آیا کہ آپ دیکھیں گے قیادت آپ کو نظر علماء دیوبند کے پاس آئے۔ عزیزان من، گزارش یہ ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر دین پہ مشکل وقت آیا، دین پہ، شریعت پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو زبانوں پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، عوام پوچھتی ہے علماء کہاں ہیں، علماء پوچھتے ہیں علماء کہاں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں علماء کہاں ہیں۔ یہ سلسلہ یوں چلتا رہا، علماء نے اپنی خدمات سے، علماء نے اپنے کام سے امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا۔ علماء کل بھی بیدار تھے، علماء آج بھی بیدار ہیں، علماء کل بھی میدان میں تھے، علماء آج بھی میدان میں ہیں۔ عزیزان من، جب سے جمعیت علماء اسلام کا بنیاد رکھی گئی، وجود آیا، جمعیت علماء اسلام نے اپنی خدمات سے بالکل عوام کے اندر یہ منوا کے دکھایا کہ اس وقت اگر علماء حقہ کی ترجمانی کرنے والی کوئی جماعت ہے، دین کے تحفظ کرنے والی کوئی جماعت ہے اور ان کی سربراہی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ عزیزان من، میں زیادہ دور نہیں جاتا، جب سے قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو قیادت ملی ہے، اس وقت سے جب بھی دین پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، دین پہ کوئی بات آتی ہے، تحفظ ختم نبوت کی بات ہو یا اصحاب رسول کی عزت کی بات ہو یا امہات المومنین کی عزت کی بات ہو یا دین کے کسی مسئلے کی بات ہو یا پاکستان کے کسی اندرونی مسئلے کی بات ہو یا پاکستان کے کسی بیرونی مسئلے کی بات ہو یا علماء کے اختلاف کی بات ہو یا فقہا کے اختلاف کی بات ہو، مسائل کی بات ہو یا سیاسی بات ہو یا دینی بات ہو، تو علماء کے اندر الفاظ ملتے ہیں، یہی الفاظ ملتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے۔ عوام کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، مولانا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مولانا کی کارکردگی کیا ہے، مولانا کا کام کیا ہے، مولانا دین کے لیے کیا کیا ہے۔ تو جو یہ سوال کرتے ہیں، ان سوال کرنے والوں سے یہ گزارش ہے، تم نے کہا کہ ختم نبوت پہ اٹیک ہوا، مولانا کہاں ہے؟ اصحاب رسول کی عزت پہ اٹیک ہوا، مولانا نے کیا کیا؟ بات کشمیر کی آئی، مولانا نے کیا کیا؟ بات فلسطین کی آئی، مولانا نے کیا کیا؟ بات دین کے
किसी भी मसले की आई, तुम्हारी जुबानों पे यही सवाल है मौलाना ने क्या किया, और दूसरी तरफ तुम्हारा शिकवा है मौलाना ने कुछ नहीं किया, मौलाना ने दीन का कोई काम नहीं किया, मौलाना ने दीन की कोई बात नहीं की, मौलाना ने हमेशा अपनी सियासत चमकाई है। तो तुमसे सवाल है, घर के अंदर बाप अपने उसी बेटे को काम कहता है, जब भी उसे जरूरत पड़ती है उसी बेटे का नाम लेता है, जो उसका कहा मानता हो, जो बाअदब हो, जो काम का हो। जब एक घर के अंदर बाप को जरूरत पड़े किसी काम कराने की, तो उस बेटे को नहीं पुकारता, उस बेटे का नाम नहीं लेता जो बेअदब है, जो किसी काम काज का नहीं है। तो तुम जब भी दीन पर कोई बात आती है, खत्मे नबुव्वत की बात हो, शरीयत की बात हो, दीन की बात हो, असहाबे रसूल की इज्जत की बात हो, तुम्हारी जुबानों पे जब मौलाना का नाम आता है तो बात वाज़ेह हो जाती है। तुम्हारी नजरों में भी अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो कायदे जमीयत इमाम इनकिलाब मौलाना फजलुर रहमान है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि वो लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायद सिंध अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो, नारे तकबीर। तो जब आपकी नजरों में आज तक दीन के लिए, शरीयत के लिए मौलाना ने कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दी, तो फिर जब बात तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत की आई, या सहाबे रसूल की इज्जत की आई, या उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत की आई, या दीन की किसी और मसले की आई, या पाकिस्तानी अंदरूनी मसले की आई, या पाकिस्तान के किसी बैरूनी मसले की आई, तुम्हारी जुबानों पे मौलाना का नाम क्यों आया? जब मौलाना का नाम आया बात वाज़ेह हो गई। तुम्हारी नजरों में भी अगर ये काम कोई कर सकता है, अगर ये काम कोई सरंजाम दे सकता है, किसी के अंदर इतनी ताकत है, किसी के अंदर अगर जुर्रत है, तो वो हुसैन अहमद मदनी के वारिस मौलाना फजलुर रहमान। और वो लोग जिनकी जुबानों पे उलमा महफूज नहीं है, जिनकी जुबानों से हमेशा उलमा के खिलाफ गंद बका जाता है, जो सोशल मीडिया पे घरों में बैठ के अपने बिस्तरों में सोकर उलमाए किराम पर बदजुबानी करते हैं, हम उन्हें उतनी अहमियत ही नहीं देते कि वो अपनी बकवास करें और हम उन्हें जवाब दें। उनकी हैसियत ये है कि उनको कोई जवाब ना दिया जाए। और नंबर 3 कहा जाता है मौलाना ने ये कर दिया, मौलाना की ये खामी है, मौलाना की ये खामी है, मौलाना ने फलां काम ऐसे कर दिया, फलां काम ऐसे कर दिया। तो उनसे गुजारिश ये है कि हम कायदे जमीयत इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब को मासूम नहीं समझते, नबी नहीं समझते। उलमाए देवबंद का अकीदा और नजरिया है कि अंबियाए किराम के अलावा कोई भी जात, कोई भी शख्सियत मासूम नहीं है, चाहे सहाबाए किराम क्यों ना हो। सहाबाए किराम भी मासूम नहीं है, अगरचे महफूज है। तो इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब 14वीं सदी के जय्यद आलिम दीन, एक बेहतरीन आलिम दीन है। हम उन्हें सिर्फ आलिम दीन समझते हैं, कायदे जमीयत समझते हैं, मुसलमानों का तर्जुमान समझते हैं, ईमान वालों का तर्जुमान समझते हैं, उन्हें मासूम नहीं समझते। तुम्हारी नजरों में उनकी खताएं हो सकती हैं, तुम्हारी नजरों में वो गलत हो सकते हैं, तुम्हारी नजरों में हो सकता है उन्होंने दीन का काम ना किया हो, लेकिन दीन वाले समझते हैं, जो शरीयत को समझते हैं, जो कुरान को समझते हैं, जो हदीस को समझते हैं, जो नबी के फरामीन को समझते हैं, जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं देते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान का माथा चूमकर और उन्हें मुसल्ला इमामत देकर दुनिया को बता रहे हैं मौलाना कल भी सही से मत थे, मौलाना आज भी सही से। अब बात आती है तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल की, तो आप जब भी देखेंगे पाकिस्तान के अंदर किसी भी दीन के मसले पर अटैक हुआ, कोई भी बात आई, तो सियासी मैदान के अंदर सियासी उलमा ने अपना हक अदा किया। सियासी उलमा ने अवाम को ये बताया
کہ اگر تم نے ہمیں ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا ہے، ہم نے تمہارے ووٹ سے خیانت نہیں کی ہے، تمہیں ہمیں ووٹ دیا تھا اس وجہ سے کہ ہم شریعت کا تحفظ کریں، ہم دین کا تحفظ کریں، محمد الرسول اللہ کے عزت کی بات کریں، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی بات کریں، اور الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ تو جب سے ہمارے علماء اسمبلی کے اندر ہیں، جب بھی باطل نے اپنی قوت سے دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے، دین کے خلاف سازش کی ہے، دین کے خلاف کوئی مسئلہ گڑنے کی کوشش کی ہے یا بدلنے کی کوشش کی ہے، جس علماء کو میدان میں انہوں نے پایا ہے، ان میں سے سر فہرست جمعیت علماء اسلام۔ اب بات آئی ہے تحفظ قبلہ اول کی، زیادہ دور مت جائیے، ابھی کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ جب فلسطین پہ ظلم ہوا، فلسطین پہ ستم ہوا، فلسطین پہ جبر ہوا، فلسطین پہ قہر ہوا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، عورتوں کو ذبح کر دیا گیا، نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، تو زبان پہ یہی الفاظ بول رہے تھے لوگ، مولانا کیا کر رہے ہیں، مولانا کہاں ہے، مولانا کی خدمت کیا ہے، جمعیت کیا کر رہی ہے، جمعیت دین کے نام پہ سیاست کرتی ہے، جمعیت دین کے نام پہ ووٹ لیتی ہے، جمعیت کا کردار کیا ہے، قربان جائیے اس مرد کلندر پر، قربان جائیے حسین احمد مدنی کے وارث پر، قربان جائیے مفتی محمود کے فرزند پر۔ یہاں پر زبانیں لوگوں کی بند نہیں ہو رہی تھی، تانے دے رہے تھے، لیکن گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد جمعیت امام انقلاب فلسطین جا کر بتا دیا کہ جمعیت اور قائد جمعیت یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر تمام علماء کو جمع کر کے، تمام علماء کا اجتماع بلا کر لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں تم بات کر سکتے ہو، تم تانے دے سکتے ہو، تم گالیاں بک سکتے ہو، تم شبہات اٹھا سکتے ہو، تم اعتراض کر سکتے ہو، لیکن ہم حسین احمد مدنی کے وارث ہیں، ہم مفتی محمود کے جیالے ہیں، ہم پیغام جمعیت کی بات کرنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی ہیں۔ ہم نے کل بھی شریعت کی بات کی تھی، ہم نے آج بھی شریعت کی بات کی ہے، ہم نے کل بھی تحفظ ختم نبوت کی بات کی تھی، ہم نے آج بھی تحفظ ختم نبوت کی بات کی ہے، ہم نے کل بھی اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ کیا تھا، ہم نے آج بھی اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ دین پہ جب بھی کوئی انگلی اٹھے گی، اس کے مد مقابل اگر تم کسی کو پاؤ گے تو وہ جمعیت ہوگی، جمعیت کی قیادت ہوگی۔ اسی طرح جب فلسطین کی بات آئی ہے، فلسطین کے مسئلے میں سر فہرست جو میدانوں میں نظر آئے اسے جمعیت کہتے ہیں، ان کے سربراہ کو امام انقلاب، امام سیاست، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح سمجھ جا رہے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں دین کے نمائندے ہیں، علماء کے نمائندے ہیں، امت مسلمہ کے خیر خواہ ہیں، اور ان کے دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔